بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی عوام کے ووٹنگ بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم سادہ الفاظ میں یہ کہیں گے کہ پاکستان میں لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر کون سی فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں، کیا لوگ واقعی پولیٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں یا پھر آج بھی برادری، ریلیجن، فیملی انفلوئنس اور لوکل پاور سٹرکچر سسٹم ان کے فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں؟ تو آئے آج سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ۔ اب اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، یعنی پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں۔ اگر ہم 1950 کی دہائی کی بات کریں تو اس وقت پاکستان ایک نیا ملک تھا اور اس وقت سیاسی نظام مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت ادارے بھی کمزور تھے اور عوام کی سیاسی شمولیت بھی بہت محدود تھی۔ پھر وقت کے ساتھ 1960 کی دہائی اور اس دور میں ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا۔ اس نظام میں ڈیموکریسی موجود تھی لیکن محدود تھی اور اصل طاقت زیادہ تر مرکزی حکومت کے پاس رہی۔ اسی کے بعد 1970 کا وہ دور آیا جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت پہلی بار عوام کو بڑے پیمانے پر ووٹ دینے کا موقع ملا، لیکن اسی دور میں سیاسی بحران بھی پیدا ہوا جس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ 1977 کے انتخابات بھی بہت زیادہ متنازع رہے اور اس کے بعد ملک میں دوبارہ فوجی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر 1980s کے آخر میں جمہوریت دوبارہ بحال ہوئی اور سیاسی جماعتیں زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی۔ اس دور میں لوگ زیادہ تر سیاسی جماعتوں اور قیادت کو دیکھ کر ووٹ دیتے تھے۔ 1990s میں صورتحال یہ رہی کہ برادری، خاندان اور مقامی اثر و رسوخ ووٹنگ کے فیصلوں میں بہت زیادہ اہم ہو گئے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ 2000 کے بعد میڈیا اور بعد میں سوشل میڈیا نے لوگوں کی سوچ کو بدلنا شروع کیا اور سیاسی شعور پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ اور پھر 2013 اور 2018 کے انتخابات میں یہ واضح نظر آیا کہ نوجوان ووٹرز اور شہری آبادی ایک مضبوط سیاسی قوت بن چکے ہیں۔ اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں، یعنی آج کے پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو تصویر پہلے سے کافی زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں ووٹر کا رویہ پہلے جیسا سادہ نہیں رہا۔ اب لوگ مختلف چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور ہر علاقے میں صورتحال بھی مختلف ہے۔ اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں اب بھی برادری کا نظام، خاندانی اثر و رسوخ اور مقامی طاقتور افراد کا بہت زیادہ اثر موجود ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی انہی تعلقات کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں تو وہاں صورتحال مختلف ہے۔ شہری ووٹر اب زیادہ توجہ دیتا ہے مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم، صحت اور حکومت کی کارکردگی پر، یعنی اب فیصلہ زیادہ تر مسائل اور کارکردگی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ آج کی دور میں ایک اور بڑی تبدیلی سوشل میڈیا کی وجہ سے آئی ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے سیاسی معلومات کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے۔ اب نوجوان نسل براہ راست مختلف آراء اور معلومات دیکھ کر اپنے رائے بناتی ہے۔ اسی طرح میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز نے سیاسی بیانیے کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ پہلے سے زیادہ متنوع اور تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دکھایا جائے تو آج کا ووٹر
پہلے سے زیادہ باشعور بھی ہے اور زیادہ متاثر بھی، کیونکہ اس پر اب کئی عوامل ایک ساتھ اثر انداز ہو۔ اگر ہم پولیٹیکل انالائسس کریں، یعنی اس پورے نظام کو سیاسی نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ انتخابات صرف ووٹ ڈالنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت حاصل کرنے اور طاقت تقسیم کرنے کا ایک نظام ہے۔ سیاسی جماعتوں کا اصل مقصد صرف الیکشن جیتنا نہیں ہوتا، بلکہ حکومت تک پہنچانا، پالیسیوں پر اثر ڈالنا اور ریاستی وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے دیہی علاقوں کو دیکھیں تو وہاں آج بھی روایتی طاقت کا ڈھانچہ بہت مضبوط ہے۔ وہاں برادری، خاندان اور مقامی اثر و رسوخ سیاست کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں تو وہاں ووٹر زیادہ تر کارکردگی، معیشت، مہنگائی اور حکومتی فیصلوں کو دیکھ کر اپنی رائے بناتا ہے۔ تو اسی طرح ریاستی ادارے جیسے الیکشن کمیشن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے انتخابی عمل کو منظم، شفاف اور قابل اعتماد بنانے کی کوشش کرے تاکہ عوام کا اعتماد اس نظام پر برقرار رہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کا سیاسی نظام ایک مسلسل کشمکش میں ہے، جہاں پرانی روایات اور نئی سوچ دونوں ایک ساتھ موجود ہے۔ آخر میں اگر ہم اس پوری بحث کو سمٹے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں ووٹنگ کا رویہ وقت کے ساتھ مسلسل بدل رہا ہے۔ پہلے دور میں لوگ زیادہ تر تعلقات، برادری اور خاندانی اثر کی بنیاد پر ووٹ دیتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ رجحان بدل رہا ہے۔ اب نوجوان نسل زیادہ باشعور ہو رہی ہے اور وہ ملک کے مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم اور گورننس کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور جدید معلوماتی ذرائع نے لوگوں کی سوچ کو مزید تبدیل کیا ہے، جس کی وجہ سے ووٹر اب پہلے سے زیادہ انفارمیڈ اور اوائر ہو چکا ہے۔ اگر یہ تبدیلی اسی رفتار سے جاری رہی تو آنے والے وقت میں پاکستان کا انتخابی نظام زیادہ شفاف، زیادہ باشعور اور زیادہ مسئلہ بنیاد بن سکتا ہے۔